مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، مغفرت اور اللہ کریم کے قرب اور خوشنودی کے حصول والی رات 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب یعنی کہ شب برات۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے کے لیے آج ایک چھوٹی سی بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں میرے مہمان ہیں جناب علامہ ظفر اقبال نعیمی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ننھے منھے سے مہمان ہیں جناب محمد عبد المنان رضا صاحب۔ میں اپنے ننھے مہمان سے ملتمس ہوں کہ آپ اس محفل کا جو ہے وہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے ننھے منھے مہمان۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ شب برات، اس رات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس رات کی آخر حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم اسد علی رضوی صاحب، یہ بہت اہمیت کا حامل ٹاپک ہے جس کو آپ نے آج چھیڑ رکھا ہے۔ شکریہ۔ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے ماہ شعبان کا، اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ ماشاء اللہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اس شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہونے لگیں تو میں حالت روزے سے ہوں۔ اب یہ معروف رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب کو ہوتی ہے، اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برات کی رات ہے، دوزخ سے بری کرنے والی رات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کا مفہوم ایک یہ ہے کہ یہ قسمت کی رات ہے، کہ اس دن انسان کی قسمت بلی ہو سکتی ہے۔ پھر اس رات کو لیلۃ التقدیر بھی کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کی رات ہے، کہ اس رات کو اللہ اپنے بندے کی سال بھر کی تقدیر کو لکھتا ہے۔ اور پھر اس رات کو حیات کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الحیات کہتے ہیں۔ لیلۃ الحیات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنے والے کا دل اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس رات کو لیلۃ الشفاعت بھی کہتے ہیں کہ اگر اس رات انسان خدا کی طرف رجوع کر لے، خدا کے قرب کے حصول کے لیے اس کو یاد کر لے، کچھ اپنا وقت عبادت و ریاضت میں بسر کر لے، تو اللہ جل مجدہ اس رات کو اس شخص کے لیے شفاعت بنا دیتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس رات کو میرا اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور پھر اس کا معنی ایک لیلۃ المغفرت بھی ہے، یعنی مغفرت کی رات۔
کہ اس رات جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے اللہ اس سوال کو پورا کرتا ہے، جو آرزو کرتا ہے اللہ اس کی آرزو پوری کرتا ہے۔ اس رات کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واضح کیا کہ جب حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں رات گزارنا چاہ رہے تھے تو رات کے وقت حضور قبرستان چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب اٹھیں تو دیکھا کہ حضور نہیں ہیں، تلاش کیا اور پھر جنت البقیع میں آئیں تو حضور وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت پھر گفت و شنید ہوئی، وقت کم ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نعیمی صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ بھی ہمیں کائنڈلی بتا دیجیے گا۔ جی، جب یہ طے شدہ ہے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، خدا سے کچھ مانگنے اور لینے کی رات ہے، تو پھر بندہ سوال کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ تیری طرف رجوع کریں، ہم چاہتے ہیں کہ تیری بارگاہ سے کچھ مانگیں، لیکن کیا کریں، تو لا مقام پہ رہتا ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، عرش تک ہماری رسائی نہیں ہے، سدرہ پر ہم پہنچ نہیں سکتے، لا مکان کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر تو میرے پاس آ نہیں سکتا تو میں تو تیرے پاس آ سکتا ہوں۔ بے شک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ ہر روز رات کے پچھلے پہر اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، اور ہر روز یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق دوں، ہے کوئی اولاد کا طالب، اس کو اولاد دوں۔ سبحان اللہ۔ میرا اللہ یہ صدائیں لگاتا رہتا ہے رات کے پچھلے پہر حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ صدا جب رات کے پچھلے پہر لگتی ہے تو گناہ گار، سیاہ کار، ہم جیسے خطا کار وہ غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ کرم کر رہا ہے اور خود پیاسوں کے پاس آ رہا ہے۔ تو جب بندہ رات کے پچھلے پہر سو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ادھر شب ہوتی ہے تو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کچھ ایسے بندے ہیں کہ ادھر رات کا آغاز ہوتا ہے وہ اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، اور پھر قرآن نے ان کو یوں بھی کہا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب پہلو بستروں سے جدا کرتے ہیں تو پھر ان کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں گزرتی ہیں۔ گویا وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دن بھر کاروبار حیات کرتے ہیں، جب رات آتی ہے تو وظیفہ یار کرتے ہیں، اپنے پہلو کو بستروں سے جدا کر کے اس خدا کی صدا پر لبیک کہہ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ کرم کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی خالی جھولیاں لے کر وہ خیرات وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ رحمت لٹا رہا ہوتا ہے تو یہ وہ رحمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ گویا نیکوکاروں کی ہر رات شب برات ہوتی ہے، ماشاء اللہ، نجات کی رات ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ جل مجدہ نے دیکھا کہ ان عطاؤں اور نوازشوں سے جو رات کے پچھلے پہر وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، نیکوکاروں نے تو لے لیا لیکن گناہ گار سیاہ کار کچھ حاصل نہ کر سکے۔ وہ جب ابر کرم برس رہا تھا وہ محو خواب تھے، جب اس کی رحمت لٹ رہی تھی وہ غفلت کی نیند میں پڑے تھے۔ تو میرے مولا نے چاہا کہ یہ تو غفلت کی نیند چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ادھر حال یہ ہے کہ وہ کرم کیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو پھر اس نے حل یہ نکالا
کہ ایک رات ایسی رکھی جائے جس میں پچھلے پہر کی کوئی قید نہ ہو، ادھر رات کا آغاز ہو، وہ مولا جو ہر روز رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا تھا اور صدا لگاتا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے میں عطا کرتا ہوں، اس نے رات کے پچھلے پہر کی قید ختم کر دی کہ ایک رات ایسی رکھی جائے جس میں ادھر رات کا آغاز ہو، اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جائے، وہ ہر روز جو رات کے پچھلے پہر صدا لگاتا تھا وہ سر شام ہی لگنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ جل مجدہ چاہتے ہیں میرے بندو کیا ہوا اگر تم میری خاطر رات کے پچھلے پہر نہیں آ سکتے تو میں تمہاری خاطر رات کے پہلے پہر آ جاتا ہوں، بشرطے کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، ہم تو میل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اور وہ مولا پھر اپنے بندوں سے یہ بھی کہتا ہے اپنے قرآن میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنے قریب کروں، گناہوں اور خطاؤں کی علیشوں سے پاک کروں اور انہیں معراج کی بلندیوں پر پہنچاؤں اور بہرحال مغفرت کروں، بہرحال مغفرت فرماؤں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا نعیم صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم جیسے کہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ اس رات بھی جو ہے وہ نوازنا چاہتے ہیں، تو اس رات میں کون سی ایسی عبادات ایسی کی جائیں جس سے قرب الہی جو ہے وہ میسر آئے، ہم لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا جو حصول جو ہے اللہ کریم کی ذات اقدس سے حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے کون سی ایسی عبادات جو ہیں وہ کہنے کے کتب میں یا علماء کرام نے فرمائی ہیں یا تجویز فرمائی ہیں، کائنڈلی وہ بتائیں پلیز۔ جی جب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو اب اس رات کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ معافی مانگنے کا وظیفہ ہے خدا کی بارگاہ سے، صحیح، وہ جس طرح بھی ہو جائے، وہ عبادت و ریاضت میں کھڑا ہو اس لیے کہ مولا مجھے معاف کر دے، وہ قرآن کی تلاوت میں رات بسر کر رہا ہو اس لیے کہ مولا میں تجھے قرآن کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی کی خیرات مانگتا ہوں، وہ کچھ دیر نوافل پڑھے، وہ کچھ دیر مراقبہ کرے، تنہا بیٹھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ تو خود کو بدلنا نہیں چاہتا، تو خود کو خدا کے قریب نہیں کرنا چاہتا، تو خود کو گناہوں سے ہٹانا اور بچانا نہیں چاہتا۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آج عہد کر کے میرے مولا جو گزر گیا سو معاف کر دے، اب میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ، آئندہ کبھی تیرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مولا آئندہ کبھی یہ تیرا بندہ تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک طباطبی بیان کرتے ہیں کہ حرم کعبہ ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہے، ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر بیٹھا ہے، اس کے چہرے پہ نقاب ہے اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ میرے مولا میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، میں تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے خود کو قابل نہیں سمجھتا، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا وہ شخص، اس کی آہوزاری، اس کی آہ و بکا، اس کی رقت امیزی میں اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا، اتنا گداز تھا کہ لوگ اپنے معمولات چھوڑ کر اس کے پاس آ کر کھڑے ہو اس کا رونا سن رہے تھے، اس کی آہوزاریاں سن رہے تھے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہ گار پیش کر کے مغفرت مانگنے کا طریقہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ طباطبی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میرے مولا معلوم نہیں یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، اور مولا میں تیری بارگاہ میں اپنے اعمال بھی پیش کرتا ہوں اور تجھے واسطہ تیرے نبی کا دے کر کہتا ہوں کہ اس شخص کی مغفرت فرما دے، یہ کتنا بڑا گناہ گار شخص ہے۔ دھاڑے مار مار کر روتا رہا حتیٰ کہ رات بیت چکی، اللہ اکبر۔ اور جب رات کا پچھلا پہر آیا تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ساری رات سے دھاڑے مار مار کر رونے والا شخص، کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار اور مجرم خود کو ثابت کرنے والا شخص
اور کہنے والا شخص دیکھیں تو صحیح آخر ہے کون. کہتے ہیں کہ ہم نے جرأت کی, اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور ہمارے پاؤں تلوں سے زمین نکل گئی, ہم لرزہ بر اندام ہو گئے. جو ساری رات سے اپنے آپ کو کائنات کا بڑا مجرم اور گناہ گار تصور کر رہا تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حسین کا بیٹا زین العابدین تھا. اللہ. کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا. تو اللہ والے اس طرح پھر اپنے رب سے مانگتے ہیں. تو سنت زین العابدین پر عمل کرتے ہوئے اگر اس انداز میں ہم اپنے رب سے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے انداز میں اس شب برات کو خدا کی بارگاہ سے مانگیں اور عہد کریں کہ مولا جو ہو چکا اس کو جانے دے, معاف کر دے, آئندہ تیرا بندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ میرا مولا ہم پر کرم کرے گا. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی ایسی خاص عبادات جو کتب میں آئی ہوں, وہ کچھ نوافل یا کوئی ایسے وظائف جو ہوں اس رات کے لیے. علماء نے صلحاء نے اس کی ترتیب دی ہے کہ عبادات کے حوالے سے کہ نوافل پڑھے جائیں. کسی نے 100 نوافل کہا ہے, 3 بار کل شریف کہہ کر بولا ہے, کسی نے 27 بار کل شریف کہا ہے, کسی نے 15 بار کہا ہے. مختلف طریقے ہیں, مختلف انداز ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس حوالے سے اختلاف کروں گا اور میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. میں کہتا ہوں تعداد میں جانے کے بجائے کوانٹٹی بڑھانے کے بجائے کوالٹی بڑھائی جائے. کثرت نوافل میں پڑھنے کی بجائے وہ رات اگر 2 نفل بھی پڑھتا ہے اور اس انداز سے پڑھتا ہے کہ میرے مولا میں تیرے لیے ہی پڑھ رہا ہوں, حال یہ ہو کہ پھر کوئی اور نہ ہو, پھر وہ ہو اور اس کا خدا ہو. چونکہ جب آدمی یہ سوچ کر اور اس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. جب اس کو یہ لذت آشنائی مل جاتی ہے تو پھر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے, اور جب بندہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے تو پھر خدا کا دیوانہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات اقدس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے, اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنی مغفرت کی اور اپنے گناہوں کی توبہ استغفار جو ہے وہ کی جائے. تو اس کے لیے علماء کرام نے ڈفرینٹ جو ہیں وہ طریقے بتائے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی اپنائے مقصد یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. علامہ صاحب ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس رات جو ہے وہ ہم گلیوں میں چوراہوں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے یا کچھ آج کل تھوڑے بڑے سیانے لوگ بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کا شور و غوغا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس رات کی مناسبت سے اس میں یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, یوں شب برات آتی ہے, شرلیاں پٹاخے اس طرح کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ رات کو بچے ان میں وقت ضائع کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اس رات کا ادب نہیں, اس رات کی توہین ہے. ہاں صحیح. اور چاہیے والدین کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں, ممکن حد تک بچوں کو روکیں. یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے, یہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کئی لوگوں کا ہوا ہے. علماء کو چاہیے کہ ایسے عناصر کی مذمت کریں, حتیٰ کہ گورنمنٹ کے اداروں کو یہ چاہیے کہ اس پر کنٹرول کریں, پہلے سے اعلان کروا دیں کہ خبردار اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے اگر حکومت وقت چاہے تو. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایسے ہی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا, یا جہالت کے قریب یہ بات ہے, حقیقت جہالت کے قریب. ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس رات کے بارے میں جب یہ پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ پٹاخے پھوڑنا اور یہ کچھ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں, تو جیسے علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہاں اس پروگرام میں ایک نصیحت جو ہے نمونے کے طور پر والدین کے سامنے ضرور ہے کہ یہ ایک ننھا بچہ جو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے اور اس رات کے حوالے سے وہ
کوئی پٹاخے نہیں پھوڑ رہا, کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا, بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس نے تلاوت کی اور یہ محفل سن رہا ہے. اسی چیز کو نمونہ بنائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے اس رات جو ہے وہ اپنے قریبی یا مرکزی مساجد میں بھیجیں, وہاں پر وہ علماء کرام سے جو ہے اس رات کی فضیلت بھی سنیں, نوافل بھی ادا کریں, اور جتنا ہو سکے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ دعائیں کریں, آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین, اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو, فرضیت کو ہمیں پا لینے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ, اپنی شان رحیمی شان کریمی کا صدقہ, ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے جو ہے وہ گناہ معاف ہوں, ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو, اور اللہ کریم ہمارے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. والسلام.